ہے، ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، ہمیں اسلام کی بقا کے لیے اپنی قدوم میمنت کو آگے بڑھانا ہے۔ تو آئیں ملیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت جو فرائض امامت انجام دے رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا۔ عوام اہل سنت آج لا علمی کی بنیاد پر یہ تمام تر حرکتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اپنے ائمہ سے میں گزارش کروں گا آپ وقتاً فوقتاً ان موضوعات پر اپنے جمعے کی تقاریر میں ان کو شامل کیجئے گا، اس لیے کہ جن مسائل سے عوام اہل سنت کو واقفیت نہیں ہے، علماء کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے علم نہیں ہے، تو ائمہ اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد میں کم سے کم جمعے کی تقاریر میں انہی ٹاپکس کو موضوعات میں شامل کریں، اپنی تقاریر میں شامل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ماحول بدلے گا، انتشار پیدا ہونے سے بچ جائے گا، اختلاف پیدا ہونے سے بچ جائے گا۔ تو آج کا اہم مقصد میرا یہ ہے کہ اپنی مسجد کی کمیٹی میں ایسے لوگوں کو شامل کیجئے گا جن لوگوں میں دین کا جذبہ ہو۔ یہ نہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا کام منوانے کے لیے لوگ ذکر کرتے نا، بولے جب ہم متولی تھے تب یہ کام ہوا، کوئی کرا نہیں سکتا تھا، یہ ہم نے کرا دیا، وہ ہم نے کرا دیا۔ ارے تیری حیثیت کیا کہ تو نے کرا دیا؟ اللہ نے تجھے ایک ذریعہ بنایا، کرانے والا تو میرا پروردگار ہے نا۔ پھر تو کون ہوتا ہے اپنے نام کے علم نصب کرنے والا؟ پھر تو کون ہوتا ہے اپنے نام کے جھنڈے گاڑنے والا؟ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے صاحب، اللہ ہی سب کام کرنے والا ہے، پروردگار عالم ہی ہم سے کرانے والا ہے۔ اگر آج ہم عوام کے کام میں آ رہے ہیں، منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھانا امام کا مقصد نہیں ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ لے کر کے علماء اہل سنت کے تمام تر تصرفات و خیالات کو اپنے سامنے نگاہوں کا مرکز بناتے ہوئے ہمیں قوم کے شہزادوں کے درمیان میں علمی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج ضرورت ہے ہمیں قوم کے شہزادوں کو دین مصطفیٰ کے قریب کرنے کی، اور انشاءاللہ العزیز اگر یہ مزاج پورے عالم اسلام میں رائج ہو جائے کہ ہم کمیٹی میں اسی کو شامل کریں گے جو باشرع بھی ہوگا اور بااخلاق بھی ہوگا، جس کے اخلاق کے تذکرے ہوں گے، جس کے کردار کے تذکرے ہوں گے، جو تعلیم یافتہ ہوگا۔ اس لیے کہ اگر لا علم شخص کو تم کمیٹی میں شامل کرو گے تو وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں یا تو دین کو نقصان پہنچائے گا یا اپنے امام پر انگشت نمائی کرے گا، اور یہ تمام مرحلے اپنی آخرت کو برباد کرنے کے مرحلے ہیں صاحب۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور میں بڑا تعجب ہوا اس بات کو سن کر کے کہ مدینہ جامع مسجد کے تمام تر ٹرسٹیان اور متولیان نے جو ظلم علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے پیش کیا، حالانکہ پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ ادر کنٹریز میں بھی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو پہچانا جاتا ہے اور ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کو امامت ملے گی یا نہیں، لیکن اور ہمارے ائمہ اکرام جن کے سروں پہ یہ تمام تر ٹرسٹیان اور متولیان اور ممبران حاوی ہو جاتے ہیں، بالکل اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا منصب یہ نہیں کہ تم ایک عالم دین پہ انگشت نمائی کر سکو، تمہارا عہدہ یہ نہیں کہ تم عالم دین کا مقابلہ کر سکو۔ عالم دین کا مرتبہ، عالم دین کا منصب، عالم دین کا مقام آپ سے کہیں زیادہ بلند ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں زیادہ آپ سے منصب بڑا ہے ایک عالم دین کا۔ تو آپ اپنے منصب میں رہ کر کے، اپنی حیثیت میں رہ کر کے، اپنی اوقات میں رہ کر کے اور خدمت دین متین کا جو جذبہ آپ کے دل میں ہے اس کو اجاگر کیجئے گا۔ کوئی اچھی بات لے کر کے امام صاحب کے پاس آئیے گا، امام صاحب آپ کی پشت پناہی کریں گے، آپ کے مشورے کو قبول کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کے حوالے سے چوراہوں پہ جا کر کے تذکرہ کیا جائے۔ تعجب کی بات ہے، جس کو تم نے منصب امامت پر رکھا ہوا ہے اسی امام کی برائی چوراہے پہ کرتے ہو، اسی امام کے حوالے سے تذکرے چوراہوں پہ کرتے ہو۔ کیا ضرورت ہے پھر امام کو رکھنے کی؟ تم تو بہت بڑے عالم ہو گئے نا، اس لیے کہ عالم دین کی بغاوت کرتے ہو، عالم دین کی غیبت کرتے ہو، عالم دین سے بغاوت کرتے ہو۔ یاد رہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھیں، علماء انبیاء اکرام کے وارثین ہوتے ہیں، اور علماء جو انبیاء اکرام کے وراثت کے مالک ہیں نا، تو آپ ان کو انہی منصب پہ رہنے دیجئے گا۔ کہیں سے چاپلوسی کی بو اگر کسی عالم کے اندر سے آئے تو فوری طور پہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں کہ آپ ایک عالم دین ہیں اور آپ چاپلوسی کا کام کرتے ہیں، بالکل فوری طور پہ آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں اس موضوع کو لے کر کے۔ لیکن آپ خود یہ چاہیں کہ ایک امام ہماری چاپلوسی کرے، ایک امام ہمارے تابع رہے، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، یہ آپ کے لیے حماقت کی بات ہے۔ اس لیے کہ ایک امام 7 سے 8 سال 9 10 سال 11 12 سال مدرسے کی زندگی گزارنے کے بعد، دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے علم دین سیکھنے کے بعد، اگر تم جیسے لا علم لوگوں کے حکم کی تعمیل کرنے لگے
تو پھر اس کو مسلح امامت پر کھڑے ہونے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے منصب امامت، پھر اس کو منصب امامت سے برخاست ہو جانا چاہیے، منصب امامت کے فرائض انجام نہیں دے پا رہا ہے۔ لہٰذا میں تمام تر عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مساجد کے تمام تر ممبران دیکھ بھال کر کے رکھیں اور ایسے لوگوں کو رکھیں جن کے دلوں میں دین کا جذبہ ہو۔ علماء پہ انگشت نمائی کرنا یا علماء کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا، علماء کے درمیان میں انتشار پیدا کرنا، ایسے مزاج کے لوگوں کو بالکل کمیٹی میں شامل نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں مساجد سے مدارس سے دین کا کام کرنا ہے، ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، ہمیں اسلام کی بقا کے لیے اپنی قدوم میمنت کو آگے بڑھانا ہے۔ تو آئیں ملیں اور مل کر کے ایک ایسی منظم تنظیم ہم وجود میں لائیں، ایسی منظم تحریک ہم وجود میں لائیں جو ہماری مساجد کے لیے بھی کارآمد ہو، ہمارے مدارس کے لیے بھی کارآمد ہو، اور انشاءاللہ العزیز اگر یہ قدم ہر مسجد کے تمام تر ذمہ داران اس قدم کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز مستقبل میں آپ دیکھیں گے آپ کی بستی میں انقلاب پیدا ہوگا، آپ کی بستی کے نوجوانوں کے دلوں میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی لو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔